الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور برادران عزیز، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ جتنے معجزے تمام انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس سے کہیں زیادہ ہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم معجزے ہیں۔ ایک معجزہ قرآن پاک ہے، میں نے ایک کہہ دیا ورنہ یہ ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ ایک صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کی اتنی مقدار میں حصے کیے جائیں تو جتنے حصے قرآن پاک کے بنیں گے تو اتنے معجزے یہ قرآن پاک ہی ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عظیم الشان معجزہ وہ معراج ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، اس کو اسرا بھی کہہ دیتے ہیں، معراج بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اسرا کا معنی رات کو چلنا ہوتا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے دو حصے ہیں اس کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس میں مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، تو اس حصے کو اسرا کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں، پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سدرۃ المنتہا پہ، عرش پہ، پھر اس مقام تک جہاں کوئی اللہ کا نبی نہیں گیا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جہاں تک نہیں گیا، وہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دی، کیونکہ معراج کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قرب کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بعض مواقع پہ ان کی شایان شان بڑا قرب عطا فرمایا۔ وہ جو قرب عطا فرمایا تھا اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ کا یہ قرب آگ میں حاصل ہوا تھا، تو یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے معراج تھی۔
حضرت یونس علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب مچھلی کے پیٹ میں حاصل ہوا تھا، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی معراج تھی، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج سے منفرد ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج سے اپنی شان کے اعتبار سے بڑھ کے۔ تو اس معراج کو کہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمایا ہے، صراحتاً بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ کون؟ اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ اور مسجد اقصیٰ کون سی؟ جس کے ارد گرد جگہ کو ہم نے برکت دی، جس کے ارد گرد جگہ کو ہم نے برکت دی۔ کیوں لے کے گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ تو اس سفر کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں دیکھنا تھا۔ تو جہاں تک بیت المقدس تک آپ کا سفر ہے، اس اعتبار سے یہ معجزہ ہے اور بڑی شان ہے اس کی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے ہیں، اور پھر آپ کے استقبال کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہوئے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا ہے، تو آپ کا رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں پر پہنچنا اور پورے اعزاز کے ساتھ پہنچنا، یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا آپ کا استقبال کرنا، پہلے سے وہاں موجود ہونا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور آپ کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ اپنی شریعت کے مطابق پڑھائی، تو اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کیا اور آپ کی شریعت کا اتباع بھی کیا۔ تو یہ بھی ایک معجزے کا پہلو ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی بات ہے، یہ اللہ کی قدرتیں تو ہیں، لیکن باقی وہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو مسلمان بھی دیکھتے تھے، اس جگہ کو کافر بھی دیکھتے تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوں، عام لوگوں کی نظر وہاں تک نہ پہنچتی ہو، وہ آسمانوں پہ جا کے ہو سکتی ہیں۔ تو آسمانی معراج کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے حصے میں اس کا ذرا اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ تذکرہ ہے، وہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو سدرۃ المنتہا تک جانے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سورہ نجم کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور باقی تذکرے جو کیے ہیں وہ معراج کے معاملات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھے ہیں، اور جو امت کے لیے آپ بیان
جو امت سمجھ سکتی تھی ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ ہر آسمان پہ کسی نہ کسی پیغمبر نے آپ کا استقبال کیا۔ وہی پیغمبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے، وہ آسمانوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہر آسمان پہ جب جاتے ہیں، آگے آسمان سے داخل ہوتے ہیں تو آگے کوئی نہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ ان کا استقبال کر رہا ہے۔ چنانچہ پہلے آسمان پہ گئے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا بابن صالح، اور انہوں نے کہا کہ نیک بیٹے کو مرحبا ہو، والنبی صالح، اور صالح نبی کو مبارکباد ہو۔ دوسرے آسمان پہ گئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور تیسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، چھٹے آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، ساتویں آسمان پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور اکثر پیغمبروں نے یہی کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح، آپ کو نبی کا لفظ بولا، لیکن دو پیغمبروں نے آپ کو نبی بھی کہا اور بیٹا بھی کہا، ایک آدم علیہ السلام نے کہا اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ان آسمانوں میں سے ایک آسمان میں سدرۃ المنتہا ہے، وہ ایک درخت ہے، اور وہ ایک ڈاکخانہ بھی ہے، اور بہت بڑی جگہ ہے، اور اس کے جو سدرہ کہتے ہیں اصل میں بیری کو، تو اس کے جو پھل تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر شہر کے مٹکے جتنے بڑے ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے اس کے پھل تھے، اور ملائکہ جو زمین پہ آتے تھے، اب بھی آتے جاتے ہیں، تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، لیکن جو ملائکہ بھی آسمانوں پہ تھے، زمین پہ نہیں آئے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کا انتظام کیا کہ سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جائیں۔ وہاں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، اور وہ روشنیاں کن کی تھیں؟ وہ ملائکہ کی روشنیاں تھیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، اور اللہ کے عرش تک آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کا قرب کا وہ مقام حاصل ہوا کہ جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، وہاں تک اگر پہنچے ہیں تو پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس مقام تک پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سلام کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے۔ وہ سلام اور تحفہ کیا ہے؟ سلام کو عربی زبان میں تحیہ کہتے ہیں، اور جمع تحیات۔
تو آن رسول نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری عبادتیں، زبان سے ادا ہونے والی عبادتیں، بدن سے ادا ہونے والی عبادتیں، دل سے ادا ہونے والی عبادتیں، ساری عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے۔ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اور اپنی عبادت کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کے اظہار کو کہتے ہیں نا، تو اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک بندہ اللہ کو کچھ دینا چاہے، اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہے، تو وہ کیا پیش کر سکتا ہے؟ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عجز نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں انکساری نہیں ہے۔ اس لیے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ بندگی پسند ہے۔ تو یہ اپنی بندگی جا کے پیش کی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کے اپنی بندگی پیش کر رہے ہیں، اپنا عجز پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اس معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان الذی، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، بعبدہ، عبد بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بیان فرما رہے ہیں، بعبدہ لیلاً۔ تو اللہ پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے عبد کی صفت کو اختیار فرمایا، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، اور جو حکمت اللہ تعالیٰ نے خود نہ بیان کی ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان نہ کی ہو، اور علماء کرام سیاق و سباق سے اور اپنی علم کی وجہ سے اس کو سمجھیں، اس حکمت کو، تو ایسی حکمتیں یقینی نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہیں، وہ یقین کے درجے میں نہیں ہوتی۔ بہرحال علماء کرام نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں، تو ایک یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات میں سے عبدیت کی صفت زیادہ پسند تھی، اس لیے اس صفت کو اختیار کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کے کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات نہ مان لے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے عیسائیوں نے ان کو خدا مان لیا، خدا کا بیٹا مان لیا، خدا کی صفات ان کے لیے مان لیں، تو کہیں یہ امت بھی ایسا نہ کرے، اس لیے آپ کا معجزہ عظیم شان بیان کیا، لیکن آپ کی صفت عبدیت بیان فرمائی، تاکہ پتہ رہے کہ ہیں عبد ہے۔ خدائی شان وہ اللہ کے ساتھ، جتنی اللہ کی شانیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ عبدیت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، تو عبدیت کا مقام جو ہے وہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ جیسی اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے جھکنے کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس مقام عبدیت کے اس مقام تک کوئی اور نہیں پہنچا۔ اور عبدیت آتی ہے جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی،
اللہ کی ذات و صفات کا علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ ایک بات ہے، جو آدمی اپنے افسر کو جتنا زیادہ پہچانتا ہے نا، اس نے اپنے افسر کے سامنے ذرا عاجز ہو کے رہے گا، اور جو نہیں پہچانتا وہ بے دھڑک ہو کے بات کرے گا۔ تو یہ سن 78 کی بات ہے کہ میں مری کے ایک علاقے میں فوجی یونٹ میں رمضان میں قرآن پاک سنا رہا تھا۔ اس یونٹ میں جو بڑے تھے وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ بھی آتے تھے نماز کے بعد، وہ کبھی کھڑے ہو جاتے اور بات چیت کرتے، میں بے تکلف ہو کے بات کرتا، میرے تو کوئی بڑے نہیں تھے۔ وہاں کے فوجی جو تھے نا وہ ذرا مجھے حیران کو نظروں سے اور گھور کے دیکھتے تھے کہ ہمارے جو ہے بریگیڈیئر صاحب سے یہ کیسے بے تکلف ہو کے بات کر رہا ہے۔ تو میں ان کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اور جو باقی فوجی جو تھے وہ ڈرتے تھے، وہ میری بے تکلفی سے بھی ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بریگیڈیئر کی شان کو پہچانتے تھے، میں پہچانتا نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ جیسا میں ایک اللہ کا بندہ، ایسا ہی یہ ایک اللہ کا بندہ۔ وہ مدارس کے بارے میں ایک قانون بنانا چاہتا تھا نا پرویز مشرف، تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب پرویز مشرف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو پرویز مشرف نے کہا کہ یہ مدارس کے بارے میں یہ قانون بنے گا اور اس قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، تو ایسے تو عاجزی ہوتی ہے ان میں، لیکن کبھی اللہ میاں اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے نا پرویز مشرف کے سامنے ہو کے نا تھوڑا سا اس کے سامنے جو میز والا حصہ تھا نا اس پہ زور سے مکہ مارا، اور مکہ مار کے بولا پرویز مشرف آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے، چنانچہ نہیں بنا سکتے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے سامنے وہ ایک عاجز بندہ تھا، اس لیے اس کے سامنے جھکے نہیں۔ تو جس کو معرفت حاصل ہو جائے وہ جھکتا ہے پھر۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے اونچے مقام پہ تھے، تو مطلب یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت سب سے زیادہ تھی۔ آپ کو عبد کہنا یہ اصل میں آپ کی تعریف ہے۔ تو بہرحال یہ چند لمحات میں معراج کی بات زیادہ نہیں کی جا سکتی، چند باتیں میں نے کی ہیں۔ یہ معراج ایک سبق دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ کی دعوت کا، اللہ کی طرف دعوت کا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دعوت دی، اور کافر آپ کو تکلیفیں ہی پہنچاتے رہے اور آپ کو صبر کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں سے بھی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سہارا تھا حضرت خدیجہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر خاندانی طور پہ آپ کا سہارا تھا خواجہ ابو طالب، حضرت ابو طالب، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جتنی تکلیفیں لوگ دے سکتے تھے اور دین حق کو دبانے کا جتنا کام وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنا زور لگایا، لیکن جو بندہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندے کو دباؤ گے، تم دبانے کی انتہا کر دو، میں ان کو اٹھانے کی انتہا کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔